وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے بعد بر صغیر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جسے ویدک دور کہا جاتا ہے۔ جوں جوں ہڑپہ اور موہنجو دڑو جیسے عظیم شہر اور ان سے منسلک بستیاں برونز ایج کے آخر پر ویران ہونے لگیں، وسطی ایشیا سے آنے والے مختلف قبائل ان کی جگہ لینے لگے۔ یہ خانہ بدوش قبائل اپنے ساتھ اپنے رسم و رواج، زبان، فنون جنگ اور گھڑ سواری لے کر آئے۔ یہ قبائل آریہ کہلائے اور ان کے ساتھ ہی ہندوستان میں ویدک دور کا آغاز ہوا۔ آرین نام انڈو یورپین لینگویجز بولنے والی بعض ایسی اقوام کو دیا گیا تھا کہ جو بر صغیر سے تو تعلق نہیں رکھتے تھے اور بر صغیر کے اصل تو باسی نہیں تھے، لیکن شمال مغرب سے جو ہے اس علاقے کی طرف آئے تھے اور یہاں پر موجود جو قدیم دیگر اقوام تھی، مثلا ڈریویڈینس تھی، ان کو آ کر جو ہے انہوں نے مغلوب کیا تھا۔ یہ جو نظریہ ہے یہ مغربی اسکالرس نے 19ویں صدی کے وسط میں پیش کیا تھا، اور اس کے مقابل میں جو بر صغیر میں جو اسکالرس تھے انہوں نے آریہ کو انڈیجنس قوم کا خطاب دیا تھا۔ تاہم اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آرکیولوجی کے لحاظ سے بھی دیکھیں اور ہم ویسے بھی دیکھیں کہ جو انڈو یورپین لینگویجز میں غیر معمولی قسم کا اشتراک پایا جاتا ہے، تو یہ جو انڈیجنس تھیوری ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آریہ جو قبائل ہیں ان کا اس دور میں اس علاقے میں ایک خاص اثر رہا ہے، مثلا مذہبی لحاظ سے بھی، اور پھر سوسائٹی کو جو تشکیل دینے میں بھی جو ہے انہوں نے ایک خاص کردار ادا کیا ہے۔ آریوں کے ان قبائل کا ذکر جو ہے وہ وید میں بھی آیا ہے، اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ بھرت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ جمنا اور گنگا کے کنارے آباد ہوئے تھے آ کر، اور اسی وجہ سے غالباً جو ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سرزمین کا جو نام ہے وہ اسی قبیلے کی وجہ سے بھارت رکھا گیا۔ آرین مائیگریشن یا انویژن تھیوری کو محققین کے کئی حلقوں کی جانب سے رد کیا گیا، اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ کلونیل پیریڈ میں یورپینز نے ہندوستان پر اپنی حکومت کے جواز کے طور پر اس تھیوری کو پھیلایا، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں میں جینیٹک سٹڈیز میں غیر معمولی ترقی کے نتیجے میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ برونز ایج کے اختتام پر سینٹرل ایشیا سے چھوٹے چھوٹے قبائل بہت کثرت کے ساتھ ہندوستان میں آئے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے بعد ہمیں ایک لمبا گیپ نظر آتا ہے جو 1600 قبل مسیح سے لے کے 600 قبل مسیح تک چلتا ہے۔ اس دور کے اندر ہمیں کوئی بھی ریٹن ایویڈنس یہاں سے نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ شاید اس دور کے اندر کوئی رائٹنگ سسٹم ہی ہندوستان میں رائج نہیں تھا، اور ہڑپن اسکرپٹ سمجھنے والے لوگ بھی اس زمانے میں ناپید ہو چکے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کوئی باقاعدہ مستقل تعمیرات بھی نہیں کی، کوئی بڑے شہر آباد نہیں کیے، کوئی بڑی عمارتیں نہیں بنائیں، بلکہ لکڑی، گارے اور گھاس پھوس سے یہ گھر بنایا کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی ایسے مجسمے انہوں نے بنائے ہیں جو ہمیں ان کی باقیات میں سے مل سکیں، نہ ہی اسٹیمپس وغیرہ جیسا کہ ہڑپن دور میں بنائی جاتی تھی وہ اس دور میں بنی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمانہ کوئی غیر ضروری زمانہ تھا، بلکہ بعد کے ہندوستان کے معاشرے پہ اور مذہب پہ اور مذہبی تعمیرات کے اوپر ایک گہری چھاپ ہمیں ویدک دور کی ہی نظر آتی ہے۔ اس دور کے بارے میں کئی سورسز ہیں جن سے ہمیں معلومات ملتی ہے۔ پہلا سورس تو ویدک لٹریچر ہے، جس کے اندر اس زمانے کے معاشرے کی بڑی تفصیلی منظر کشی کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس زمانے کی تعمیرات کے بارے میں ہمیں بعد کی تعمیرات سے پتہ چلتا ہے، مثلا یہ کہ 6 صدی قبل مسیح اور اس کے بعد میں جو مذہبی تعمیرات بدھ مت والوں نے یا جین مت والوں نے اور ہندو مت والوں نے کی ہیں، وہ تعمیرات اگرچہ پتھر سے اور اینٹوں سے کی جا رہی تھیں، لیکن ان کے ڈیزائن کے اندر جو ویدک دور کی لکڑی کی تعمیرات تھیں ان کا عکس ہمیں نمایاں طور پہ نظر آتا ہے۔ ویدک دور ہندوستان کے قدیم ترین لٹریچر ویدوں کی تدوین کا دور سمجھا جاتا ہے۔ ویدوں کی مناجات اور منتر براہمنوں کے ذریعے اس دور میں زبانی سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے رہے، اور بہت بعد میں تحریر کی صورت میں سامنے آئے۔ آج بھی انہیں ہندوستان میں مقدس مانا جاتا ہے اور ہندو مت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ہندو مت جو کہ ہندوستان اور ایشیا کے دیگر مشرقی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اس مذہب کا آغاز ویدک دور میں ہوا، تب یہ مذہب
اپنی موجودہ شکل سے بہت مختلف تھا، جس میں موجودہ تریمورتی کی بجائے اگنی، وایو اور اندر کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ہندو مت یا ہندوازم کی اصطلاح جو ہے وہ ہمیں مغربی اسکالرز نے متعارف کرائی۔ قدیم میں اس کے نام سناتن دھرم، ویدک دھرم یا اشرامن کا جو نام تھا وہ اس مذہب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کو ایک مذہب کی بجائے ایک خاص نظریے اور فلسفے کے جو لوگ تھے، مختلف لوگ اور ان کے گروہ اس مذہب نے اپنے اندر سموئے اور اس کا نام ہندوازم رکھا گیا۔ اس قدیم ویدک دھرم کے اوپر 3 عناصر نے اپنا اثر ڈالا۔ اس میں ایک تو ایرانی رسم و رواج اور عقائد اور مذہب جو تھا وہ اس پر اثر انداز ہوا۔ پھر انڈو یورپین جو رسم و رواج تھے اور عقائد و نظریات تھے انہوں نے اپنا اثر ڈالا۔ پھر یہاں کی جو مقامی قوم تھی جسے دراوڑ کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس کے جو عقائد تھے اور جو نظریات تھے انہوں نے اپنا اثر اس پر ڈالا، اور یہ بعد میں تدریجاً یہ مختلف شکل اختیار کرتے ہوئے ہمارے پاس جو آج اس کی موجودہ شکل ہے وہ اس میں ہمارے سامنے ہے۔ ویدوں سے ہمیں اس زمانے کی صرف مذہبی رسومات یا دیوتاؤں کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، بلکہ اس زمانے کے معاشرے کے بارے میں، ادھر کے اس وقت کے قبیلوں کے بارے میں، ان کی جنگیں، ان کی ہجرتیں اور رہن سہن کا جو طریق تھا اس کے بارے میں بھی کافی کچھ پتہ چلتا ہے۔ اور کئی ایسے مسائل ہیں، مثلا یہ کہ آریہ اقوام کون تھیں، یا ویدک لٹریچر جن لوگوں نے پروڈیوس کیا وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، اس مسئلے کے بارے میں بھی ہمیں ویدوں میں سے رہنمائی ملتی ہے۔ مثلا یہ کہ وید کی بعض آیات کے اندر اس زمانے کی تدفین کے کچھ جو ہے روایات، جو رسم تھی اس کا ذکر ہے، جس میں یہ ملتا ہے کہ ایک کمرہ نما کشادہ قبر ہوتی تھی جس کے اندر باڈی کے ساتھ اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے قیمتی زیورات اور برتن بھی جو تھے وہ دفنائے جاتے تھے، اور جو قبر کو کور کیا جاتا تھا وہ ڈومیکل سیلنگ ہوتی تھی اس سے کور کرتے تھے۔ اب ہم جب ہندوستان کے اندر اس زمانے میں دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی بھی رسم تدفین کی موجود نہیں تھی، جبکہ سینٹرل ایشیا کے اندر جو آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز ہوئی ہیں ادھر سے جو ایویڈنس ملا ہے وہاں پہ ایسی رسم موجود تھی، جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یا تو ویدک لٹریچر کا جو قدیم ترین حصہ ہے وہ مرتب ہی سینٹرل ایشیا میں ہو رہا تھا، یا یہ کہ سینٹرل ایشیا سے ایسے لوگ جو وہاں سے آئے تھے تو وہ اپنی قدیم رسم و رواج کو اپنی مناجات کے اندر ابھی بھی یاد کرتے تھے، تو اس رسم کا انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح لنگوسٹک ایویڈنس ہمیں اس بارے میں بہت ملتا ہے، مثلا یہ کہ گھوڑے اور گھوڑے کی رتھ کے بارے میں جو لفظ ہندوستان کے اندر سنسکرت میں یا زنداوستہ میں ہمیں ملتا ہے یا سینٹرل ایشیا میں ملتا ہے، اس کا روٹ سیم ہے، اور انڈس ویلی سویلائزیشن کے آثار میں سے ہمیں پتہ ہے کہ گھوڑا یہاں پہ موجود نہیں تھا بلکہ وہ بعد میں سینٹرل ایشیا سے آیا ہے۔ تو اس طرح کا لنگوسٹک ایویڈنس بھی اس تھیوری کو کنفرم کرتا ہے کہ جو ویدک لٹریچر ہے وہ سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پروڈیوس کیا۔ ویدک دھرم یا اس قدیم مذہب میں ہمیں قربانی کا تصور بھی ملتا ہے۔ اس میں ایک گھوڑا جس کو 1 سال کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر وہ مختلف علاقوں سے گزرتا تھا اور وہاں پہ چرتا تھا۔ جس علاقے سے بھی یہ گھوڑا گزرتا تھا اس کے باسیوں پر یہ فرض تھا کہ وہ ٹیکس ادا کریں، اور جو ٹیکس ادا نہیں کرتا تھا وہ پھر بغاوت کے زمرے میں آتا تھا۔ پھر یہ 1 سال کے بعد اس گھوڑے کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ اس مذہب میں ایک اور رسم تھی جس میں یہ سوم جل تیار کرتے تھے۔ اس کے لیے ایک پودے کی ٹہنیوں کو لے کر اس کو پھر پیس کے تو اس کو دودھ یا پانی کے ساتھ اس کا ایک مشروب بنا کر تو اس کو پھر یہ نذرانے کے طور پر دیوتاؤں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ جو بچ جاتا تھا مشروب وہ پھر ان کے جو ویدک پریسٹ تھے وہ پی لیا کرتے تھے۔ یہ جو رسم ہے یہ اسی طرح کی رسم زرتشتیوں میں بھی پائی جاتی تھی، اور اس میں یہ سوم رس کی بجائے یا سوم جل کی بجائے اس کو ہوم کا نام دیا جاتا تھا، اور باقی تقریباً اسی طرح کے ریچولز کے ساتھ وہ یہ رسم ادا کرتے تھے۔ سینٹرل ایشیا سے آنے والے خانہ بدوش قبائل رفتہ رفتہ دریائے گنگا اور جمنا کے میدانی علاقوں میں بسنے لگے۔ لوہے کے اوزاروں کی مدد سے گھنے جنگلات میں رہائش اور کاشتکاری کے لیے زمین صاف کی جانے لگی، اور پھر دیہی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور خانہ بدوشی کی زندگی سے ایک سیٹلڈ ایگریکلچرل اور پیسٹورل لائف سٹائل کا آغاز ہوا۔ اس معاشرے میں اپنے قبیلے کا راجا اور بڑے بزرگوں کی کونسل اپنے قبیلے کے فیصلے کرتے اور اپنے علاقے کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ راجا خاندان کے بڑے کی طرح ہوتا تھا، جس کی رعایا کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہوتا تھا جیسے باپ کا تعلق اپنی اولاد سے۔
ویدک دور میں آریوں کو معاشرتی طور پہ جو ہے 4 طبقوں میں یا ورن میں تقسیم کیا گیا تھا، جن کو کلاسز بھی کہا جاتا ہے یا ورن، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے ان کو ورن بھی کہا جاتا ہے، جن میں برہمن تھے، کشتری تھے، ویش تھے اور شودر شامل تھے۔ اس چیز کو دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو طبقے تھے، یہ جو کلاسز تھیں، یہ کسی ریشل ڈسکرمنیشن کی وجہ سے نہیں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو سسٹم تھا، کلاس سسٹم، یہ بعد میں پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور پھر ایک کاسٹ سسٹم کی صورت میں جو ہے وہ بن کے سامنے آیا، جس میں برہمن کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دے جانے لگی، اور کیونکہ برہمن میں جو ہے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ان کے علماء تھے، مذہبی لیڈرز تھے۔ اس کے بعد جو تھے کشتری تھے، جن کے اندر جو ہے ان کے لیڈرز تھے، ان کے شہزادے تھے، ان کے راجے تھے، پولیٹیشنز وغیرہ، ایڈمنسٹریٹر تھے ان کے، جس میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو ویش تھے، ان میں ان کے تاجر طبقہ زیادہ تر تھا اور کسان کا طبقہ تھا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ شودر طبقہ تھا، جو کہ ان آرٹیزنس پہ یا ان کے غلاموں پر اور مزدوروں پر مشتمل تھا۔ تو جب یہ کاسٹ سسٹم کی صورت اختیار کر گیا تو پھر وہ ایک ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے کہ ایک ذات دوسری ذات سے بڑھ نہیں سکتی تھی۔ مثلا جو برہمن پیدا ہوا ہے وہ برہمن ہی رہے گا، وہ کسی اور ذات میں شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا نقصان جو ہے وہ شودر طبقے کو یہ ہوا تھا کہ وہ ترقی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک کاسٹ کا سسٹم بعد میں جو ہے ہم دیکھنے میں آتا ہے، لیکن یہ پہلے جو تھا، یہ سسٹم پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم پہلے موجود نہیں تھا۔ مہابھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانڈوؤں اور کوروں کی آپس میں جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور پھر رامائن جو ہے وہ ذکر کرتی ہے کس طرح کہ رام چندر جی نے جو ہے وہ راون کو جو ہے وہ شکست دی تھی، اور یہ اس طرف دلالت کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے حق نے باطل کو شکست دی تھی، کیونکہ رام چندر جی جو حق پر تھے انہوں نے بالآخر راون کو شکست دی تھی جو کہ باطل پر تھا۔ اسی طرح ہم جو ہے اگر ذکر کرتے ہیں گیتا کا، گیتا مہابھارت کا ہی ایک چیپٹر ہے جس کے اندر حضرت کرشن نے، جو کہ وشنو کے اوتار سمجھے جاتے تھے، نے راجا ارجن سے جو ہے وہ مکالمہ کیا تھا، اور اس میں ان کو بتایا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ تمام کتب تھی جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جن میں نہ صرف یہ کہ تاریخ کی کتب ہیں، ان کی مذہبی کتب ہیں، اور مختلف جو ان کے ہیں، ان کے مورلز کی کتب ہیں، ان کے جو روحانی طور پر جو جتنی بھی کتب ہمارے سامنے ان کی تعلیمات آتی ہیں، وہ ان کتب کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ یہ طویل رزمیہ داستانیں تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ ویدک مذہب کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے تیار کی گئیں۔ ان داستانوں میں جنگوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں، سیاسی اور جنگی حکمت عملی وغیرہ کے ساتھ ساتھ ویدک معاشرے کے آئیڈیلز کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ ویدوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ویدک مذہب ہے وہ ایک پولیتھیسٹک ریلیجن ہے، جس کے اندر کئی دیوتاؤں کو، جن میں اندر، وایو، اگنی اور اس طرح کے کئی دیوتا ہیں جن کو مخاطب کر کے دعائیں کی گئی ہیں، یا ان کی حمد کے اندر جو ہیں وہ نظمیں وید کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ ان میں اندر کو ایک خاص مقام حاصل تھا، جنہیں جو کہنا چاہیے کہ جو دیوتاؤں کی کونسل تھی اس کا جو لیڈر تھا وہ اندر تھا۔ اسی طرح اگنی کو بھی ایک خاص حیثیت حاصل تھی کہ نہ صرف یہ کہ خود اس کو دیوتا کا مقام حاصل تھا، بلکہ دیوتاؤں تک دعائیں اور مناجات پہنچانے کا میڈیم بھی آگ کو ہی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح زوریاسٹرینزم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کو ہی اہورا مزدا تک دعائیں پہنچانے کے لیے میڈیم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں ویدوں پہ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ دیوتا نہیں بلکہ ایک ہی خدا کے مختلف صفاتی نام ہیں جن کو مختلف نظموں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس مفروضے کو رگ وید کی ایک شرطی ہی تقویت دیتی ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ اسے اندر، مترا، ورونا، اگنی اور پروں والا گروتمان کہہ کر پکارتے ہیں۔ جو ذات ایک ہی ہے، سادھو اسے کئی نام دیتے ہیں، جیسے اگنی، یاما اور متارسون۔ ویدک دور کے اختتام پر براہمنوں کی اجارہ داری کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے بالمقابل کشتری طبقے سے کئی اویدک شرامن تحریکیں اٹھیں، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے عوام میں مقبولیت حاصل کر لی۔ اسی دور میں بڑے بڑے شہروں کو بسانے اور سلطنت کے تصور کی طرف سفر کا آغاز ہوا اور ویدک دور اپنے اختتام کو پہنچا۔